الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے وہ ہے مخالفین کے ساتھ ہمارا اچھا بہتر برتاؤ۔ اب تک ہم نے جو کچھ بھی بتلایا تھا اس کا زیادہ تر تعلق ان لوگوں سے تھا جو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، لیکن آج تذکرہ کریں گے ہم مخالفین کا۔ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے دنیا میں جس کے سب عزیز ہی ہوں، رفیق ہی ہوں، حلیف ہی ہوں، نہیں، فریق اور مخالف بھی ہوتے ہیں۔ کیا برتاؤ ہونا چاہیے مخالفین کے ساتھ؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخالفین کی مخالفت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ایک حد تک رکھیں۔ اگر اس کو میں دوسرے طریقے سے کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، وہ آپ کا مخالف ہے لیکن آپ اس کے مخالف نہ بنیے، آپ اپنا نام مخالفین میں نہ لکھوائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ مخالفت بہت جلد دم توڑ جائے گی، لیکن آپ نے اگر اپنا نام مخالفین میں لکھوا لیا اور آپ یوں چلے کہ وہ ڈال تو ہم پات تو یہ مخالفت بڑھتی رہے گی۔ دنیا میں کچھ لوگوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عرب شاعر کہتا ہے، خبردار، الا لا یجهل احد علینا فنجهل فوق جہل الجاہلین۔ کوئی آدمی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ ہے۔ اگر کسی نے یہ حماقت کی، فنجهل فوق جہل الجاہلین، تو یہ سمجھ لے کہ ہم جاہلوں کے بھی جاہل ہیں، ان سے بھی بڑے جاہل ہیں ہم، لہذا ہمارا رویہ اور ہماری چال اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق جاہلوں والا ہی ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جاہلی دور کے شاعر کا کلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام تو کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھا اور بہتر تعلق رکھو۔ بات کہنی ہے تو اچھی بات کہو۔ اس نے آپ کو گالی دی، اب آپ بھی گالی دیں تو اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے برائی کی، آپ بھی برائی کریں، کیا فرق رہا اس میں اور آپ میں؟ نہیں بھئی، ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے ایک چپت مارا، آپ بھی چپت مار سکتے ہیں، ایک گالی دی، آپ بھی ایک گالی دے سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دیں، درگزر کر دیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے بدلہ لینے سے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک آدمی نے آپ سے دشمنی ٹھان رکھی، ہمیشہ دشمنی کرتا رہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دشمنی نہیں نبھاتے۔ وہ تو آپ کو دشمن مانتا ہے، آپ اس کو دشمن نہیں کہتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے درمیان اور آپ کے درمیان زبردست عداوت و دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جگری دوست بن جاتا ہے۔ کیسے بن گیا؟ تمہارے نیک اچھے رویے کی وجہ سے۔ اگر کوئی دوست دشمن بنتا ہے تو سب سے زیادہ مخالف ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دشمن دوست بنتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہی بات کہہ رہا ہے قرآن۔ تو آپ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ اگر اس اعتبار سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کے اسوہ کو دیکھیں، اور آپ نے صحابہ کرام کو جس بات پر تربیت دی، تیار کیا، اس کو دیکھیں، تو ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے مخالفتیں بڑھانا مفید نہیں ہے، بلکہ مخالفتوں کو ختم کرنا یہ مفید ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، اتفاق سے قریب ہی میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوتا ہے آپ کے گھر کے پاس سے، انہوں نے دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ان کی فطری کجی، بدماشی، عیاری اور مکاری
ان کی رگ و ریشے میں ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے آپ کو سلام کیا، لیکن سلام کیسے کیا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، جب انہوں نے ملاحظہ کیا یہودیوں کے سلام اور رسول اکرم کے جواب کو، ان سے برداشت نہیں ہوا اور ان کی زبان سے نکلا وعلیکم السلام واللعنت والغضب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 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 تسلی رکھو، کیوں اتنا غضبناک ہوتی ہو، یہ لعن طعن کیوں؟ اللہ کے رسول آپ نے دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ دیکھا۔ تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول انہوں نے بد دعا دی آپ کو، انہوں نے یہ کہنے کے بجائے السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، انہوں نے کہا کہ تم مر جاؤ۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، انہوں نے مجھے بد دعا دی، میں نبی ہوں، ان کی بد دعا مجھے نہیں لگے گی، لیکن میں نے جب جوابی کہا وعلیکم، تمہارے اوپر بھی موت طاری ہو، میں نبی ہوں، میری بد دعا ان کو لگے گی۔ اور تم نے جو لعنت و غضب اور یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اللہ کے رسول نے توجہ نہیں فرمائی، یہودیوں نے جو بد دعا دی ان کے الفاظ پر آپ نے غور نہیں کیا، حالانکہ آپ کے علم میں ہے انہوں نے کیا کہا، اور یہ بھی ہے کہ ان کی اس شرارت کا جواب کیا مناسب ہے، وہ دیا بھی آپ نے، لیکن حضرت عائشہ سمجھ رہی ہے کہ شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، اس لیے جب ان کے سرتاج کو گالی دی گئی تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کو احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے سمجھا یا انہوں نے کوئی جواب دیا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفین کے ساتھ برتاؤ۔ ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا، مخالفین کو جواب دینے میں کبھی بھی آپ نے نہ تو بے صبری کا اظہار فرمایا اور نہ کبھی بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھایا، بلکہ نہایت اطمینان کے ساتھ، صبر و سکون کے ساتھ ان کے حملے کا نہایت مناسب جواب دیا۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ثبت ہے، صحابہ کرام ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، رسول اکرم آپ کے ساتھ ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر ہو گئی، ریت جلنے لگی، لوگ پریشان ہیں، سفر کی تکان سے بہت زیادہ اوب گئے ہیں، اب طبیعت چاہ رہی ہے تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ ایک ایسی وادی سے گزرے جس میں اکثر درخت ہیں، آپ نے حکم دیا قافلہ یہاں روک لو اور تھوڑی دیر آرام کرو۔ سب لوگ درختوں کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے پھیل گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی ایک درخت دیکھا اور جا کر اس کے نیچے اپنی چادر بچھائی اور لیٹ گئے۔ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ تو بچھا لی، بدن ننگا، اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے بالکل قریب کھڑا ہوا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ اس بات کو بتانے کے لیے ہم وقفے میں جائیں گے اور پھر آ کر آپ کو اس پورے واقعے سے آگاہ کرائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو، آقا آپ نے ان کو۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، دوپہر کو آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ کچھ دیر میں ایک دشمن آیا اور اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، میان سے باہر کیا، ہاتھ میں لیے ہوئے، چاہتا یہ ہے اچانک دھوکے سے رسول اکرم پر وار کر دے، لیکن آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں۔ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا من یمنعک منی یا محمد، اب بتاؤ کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہ۔ اللہ کا لفظ سننا تھا کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا،
ہاتھ تلوار کو تھامنے سے معذور ہو گئے، تلوار گر گئی۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور اس سے مخاطب ہوئے، فرمایا من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ ظاہر ہے توحید کو جانتا تھا، کہے کس کو کہ فلاں بچائے گا۔ اگر وہ اپنے معبودان باطلہ کا نام لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو تمہارے معبودان باطلہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے سامنے نام کیسے لے؟ تلوار ہاتھ میں، کہنے لگا رحم کیجیے، آپ سے مجھے یہی امید ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ عہد کرتا ہوں جو لوگ آپ سے جنگ کر رہے ہیں میں کبھی بھی ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ میں نے جو قصور کیا، ڈرایا دھمکایا، میرے ارادے پکے اور پختہ تھے، تلوار میرے ہاتھ میں تھی، میں قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا، یہاں کوئی ان کا ساتھی بھی نہیں تھا، اور ایسے میں اس شخص نے مجھے معاف کر دیا، میری زندگی بخش دی۔ بڑا عظیم ہے یہ آدمی۔ یہی سوچتے ہوئے اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ قبیلے میں پہنچا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے تعلق سے اس نے اچھے خیالات کا اظہار فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بیان کر رہے ہیں سب کچھ؟ کیا میں چاہتا ہوں آپ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا تم ہمارے سردار ہو، اگر آپ کہتے ہو تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور خود بھی مسلمان ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، ساری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ کون تھا؟ اتنا بڑا مخالف جو جان لینا چاہ رہا تھا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک آدمی کو پکڑ کر لائے، کہاں کا ہے؟ نجد کا، بڑے جدی، بڑے ہمت اور حوصلے والے لوگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھو۔ لوگوں نے باندھ دیا، قیدی ہے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ پہلی نماز کا وقت ہوا، آپ مسجد میں تشریف لائے، پوچھا کیا حال ہے سمامہ؟ کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین۔ حال چال کیا پوچھتے ہیں؟ اگر آپ احسان کریں گے تو میں احسان کا بدلہ آپ کو احسان سے دوں گا، اور اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیجئے، لیکن یہ مت سوچئے گا کہ میرا قتل یوں ہی ضائع چلا جائے گا، میری قوم کے لوگ آپ سے گن گن کے بدلے لیں گے۔ آپ نے کچھ کہا نہیں۔ مسلمان جمع ہوئے، اذان ہوئی، نماز پڑھی، درس ہوا، اور پھر اس کے بعد سب بچھڑ گئے۔ پھر آپ تشریف لائے، پھر پوچھا کیا حال ہے سمامہ؟ پھر وہی جواب ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات نہیں کی، وہی سوال اور وہی جواب۔ 3 دن ہو گئے، سوال بھی وہی ہے اور جواب بھی وہی۔ تیسرے دن حکم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمامہ کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ سمامہ ہمارے لوگ تمہیں پکڑ کر لے آئے تھے، اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ زبان سے کچھ کہا نہیں۔ نکلے مسجد سے، باہر نکلے، ایک آدمی سے پوچھا یہاں کہیں پانی کا انتظام ہوگا؟ اس نے کہا فلاں باغ میں چلے جاؤ، وہاں پانی ہے۔ سکھائے، کپڑے سوکھ گئے، کپڑے پہن کر غسل کر کے رسول اکرم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے۔ نماز کے وقت میں مسجد میں آپ نے دیکھا، فرمایا سمامہ ہم نے چھوڑ دیا تمہیں، تم جا سکتے ہو، آزاد ہو تم۔ کہنے لگے کہاں آزاد ہوں میں، آپ نے تو مجھے قید کر رکھا ہے۔ نہیں نہیں، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کہنے لگے نہیں، آپ جانتے جب میں اپنے شہر سے نکلا تھا کہاں جا رہا تھا؟ عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی آدمی نہیں، آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین نہیں، لیکن آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، آپ کے دین سے زیادہ محبوب نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ محبوب نہیں۔ ہاتھ لائیے۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور بہت سارے عہد و پیمان کر کے واپس ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے حسن عمل سے یہ ظاہر کیا کہ ہم تمہیں اپنا مخالف نہیں مانتے، تم ہمیں اپنا مخالف سمجھتے ہو، ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور اس بات نے سمامہ کے دل کو، دماغ کو، نظریے کو، خیال کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔
زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ اصول بہت ضروری ہے۔ جو آدمی آپ سے دشمنی کر رہا ہے اس کی دشمنی کو دیکھیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس کے برے اثرات سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اس کی شرارتوں، اس کی سازشوں کا شکار مت ہوئیے، لیکن جوابی کارروائی مت کیجیے، اس کو دکھ پہنچانے کی کوشش مت، اس کو برباد کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے افعال، اعمال، کردار، سازشوں، شرارتوں پر نادم ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خود معافی مانگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، اور ایسے میں اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ساری زندگی اپنے آپ کو مجرم خیال کریں۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بہتر اور اچھا برتاؤ کریں۔ جتنا اچھا برتاؤ ہوگا اتنے ہی اچھے نتائج نکل کر آئے۔ اور اگر آپ نے جوابی کارروائی کی، اس نے بھی کی، آپ نے بھی کی، تو نتائج بہتر نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث اگر میں کوٹ کروں اس وقت تو شاید غیر مناسب نہ ہو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تلوار کھینچ کر آمنے سامنے ہوتے ہیں، جو قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، وہ بھی جہنم میں جاتا ہے، اور جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے قتل کر دیا ایک مسلمان کو وہ جہنم میں جائے کیونکہ قاتل ہے، لیکن بیچارہ مقتول وہ کس بنیاد پر جہنم میں جائے؟ اس کے ساتھ تو ظلم ہوا، کیوں جا رہا ہے مقتول جہنم میں؟ اس لیے کہ مقتول کی کوشش بھی پورے طریقے پر یہی تھی کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن قاتل کو موقع ملا اور اس کو موقع نہیں ملا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک دونوں قاتل کی حیثیت سے ہیں، اور جب دونوں قاتل ہیں تو سزا دونوں کی ایک ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں سزا میں فرق ہونا چاہیے، یہ قاتل ہے وہ مقتول ہے، تو یہ آپ کا ظاہری فیصلہ ہے، حقیقی فیصلہ یہ نہیں۔ حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی، ایک کو موقع ملا اور دوسرے کو موقع نہیں ملا۔ تو اگر اب موقع نہ ملے آپ کو، اس لیے آپ کوئی برائی نہ کر سکیں، تو آپ یہ نہ مان لیں کہ میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں۔ نہیں، موقع نہیں ملا اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خوشگوار زندگی کے اصول میں یہ بہترین اصول مانا گیا ہے کہ آپ مخالفت کی کوئی روش اختیار نہ کریں اور اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ہاں، اس کی شرارتوں سے بچنے کا انتظام پورا کریں، لیکن اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ان قریب وہ آپ کا دوست بن جائے گا اور یہ مخالفتوں کا دور ختم ہو جائے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے اصول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگ